اور اس فیصلے نے جو اہم بات کی مقننہ یہ سمجھی کہ سارے اختیارات چیف جسٹس کے پاس نہ ہوں بلکہ 3 ججز کے پاس ہوں جو بینچوں کی تشکیل دے سکیں. تو میں ان ججز میں تھا جن نے میں نے سراہا یہ قانون اور کہا یہ ٹھیک ہے، بہتر چیز ہے کہ یہ اختیار 3 کے پاس ہوں نسبتاً 1 کے. اس سے پہلے میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ چلے گئے ہیں، مگر کارکردگی پہ تو تبصرہ کیا جا سکتا ہے. یقیناً بہتری ہر ادارے میں مزید ہو سکتی ہے، مگر دیکھنا چاہیے ہے کہ پہلے سے بہتر ہے، پہلے سے بدتر ہے. کیونکہ ایک دم اگر آپ کے 60,000 کیسز کو آپ فیصلہ کر لیں، ہم نہیں کر سکتے ہیں. تو ہمیں دیکھنا ہر طریقے سے ہمیں دیکھنا ہے کہ شفافیت آئی ہے، شفافیت کم ہوئی ہے، شفافیت ختم ہوئی ہے. پہلے کہا جاتا تھا کہ مقدمے لگنے سے پہلے ہمیں پتہ ہے کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے. اب تو مجھے خود پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میرے ساتھ دائیں بائیں طرف جو لوگ جج صاحبان بیٹھے ہیں وہ کیا فیصلہ کریں گے. تو بینچز کی تشکیل بھی آپ خود ہی آزما لیں. آپ سب پریکٹسنگ وکیل ہیں کہ آپ کو اگر پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کیس لگنے سے پہلے اس کا فیصلہ کیا ہوگا، تو اس میں بھی اگر آپ سمجھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو شفافیت نہیں ہے. اگر آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، تو شاید پھر یہ اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ شفافیت آئی ہے. دوسری بات، کوز لسٹ میرے آنے سے پہلے ہر جمعرات کو ایک تو بینچ تشکیلوں کی ہوتی تھی، یعنی کہ کون سے ججز بیٹھیں گے اور مقدمے سنیں گے، اور دوسرا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ کیسز کا، کہ یہ کیس لگے یا نہ لگے اور کس کے پاس لگے. تو اس سے پہلے جمعرات کے روز ہمیشہ چیف جسٹس کی منظوری کے لیے کوز لسٹ ہفتے کی بھیجی جاتی تھی. چیف جسٹس صاحب اس کی منظوری دیں، چیف جسٹس صاحب اس کو تبدیل کریں، چیف جسٹس صاحب اس میں کیس نکلوائیں یا اس میں بڑھائیں. یہ وہ کرتے تھے. اس کی گنجائش میرے نظر میں سپریم کورٹ کے رولز 1980 کے بالکل نہیں. تو یہ چیز ختم کر دی گئی. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. میں نے کوز لسٹ منظوری کی، کوز لسٹ میرے پاس نہیں آتی، اس کی میں نے شکل بھی نہیں دیکھی ہے. ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں رجسٹرار صاحبہ، وہ تصدیق کریں گی اس بات کی کہ انہوں نے مجھے کوز لسٹ آج تک نہیں بھیجی. یہ کیسز لگانا نہ لگانا یہ ابھی ان کا کام دائرے اختیار میں آتا ہے کہ کون سے کیس لگیں گے اور کس جگہ جائیں گے. تو یہ کوز لسٹ کا یقیناً آپ سب، میں نے بھی وکالت کی، آپ نے بھی کی ہے. ایک تو ہوتا ہے میں بدنیتی کا عنصر نکال دیتا ہوں، اس میں کوئی بدنیتی نہ ہو، مگر ہر جج کا کچھ نہ کچھ رجحان ہوتا ہے. تو آپ ایک حد تک تعین کر سکتے ہیں کہ فلاں کیس اگر اس کے پاس لگے گا تو شاید لینڈ لارڈ کے فیور میں ہو اور شاید ٹیننٹ کے فیور میں ہو. کچھ لوگ ذرا پروسیکیوشن کی بات زیادہ مانتے ہیں جج صاحبان، کچھ لوگ ذرا شک کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو یہ چیزیں ہر سسٹم میں، دنیا کے ہر سسٹم میں تھوڑی بہت، ایک جو آپ کے 10-20 بلکہ نہیں 40 سال کا جو تجربہ ہوتا ہے، آپ کچھ اس سے سیکھتے ہیں اور آپ کا رجحان کہیں نہ کہیں جاتا ہے. تو اس میں اگر آپ ایک سوچ سمجھ کر کے کیسز لگائیں تو میرے خیال میں یہ شفافیت نہیں ہے. اب آپ ایک رینڈملی کیسز لگیں اور وہ قسمت کی بات ہے کس کے پاس اس کی سنائی ہو. کوشش تو یہ ہونا چاہیے کہ ہر جج وہی فیصلہ کرے جو دوسرا. اگر ہم ایسا، آپ کو بھی پتہ ہے جو لوگ پریکٹسنگ وکیل ہیں، کہ ایسا نہیں ہوتا ہے. ہر وکیل کو بھی اکثر
چاہتے ہیں کہ میرا کیس فلاں بینچ کے پاس لگے، یہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ تو وجہ ہوگی نا کہ کیوں چاہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کے کوئی تعلقات جج کے ساتھ ہیں، مگر وہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی یہ ان کا رجحان کچھ اس طرف ہے، تو شاید یہ میرے لیے اس کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ تو یہ ہم نے ختم کر دیا سسٹم۔ دوسری چیز جو ختم ہو چکی تھی، جو پہلے ہوتی تھی، وہ ماہانہ کاز لسٹ، ایک دم سے کیس لگ جاتا تھا۔ میرے ساتھ خود جب میں پریکٹس کرتا تھا لا، مجھے فون آتا تھا کہ اور کا جی کل آپ کا کیس لگا ہے، تو مجھے تو پورا وقت نکل جاتا تھا کہ وہ میں فلائٹ پکڑوں۔ اب تو خیر یہ سہولیت ہے کہ ہم وکیل جا سکتے ہیں رجسٹری میں اور وہاں سے سنوائی ہو سکتی ہے، مگر روزہ تو بڑی مشکل سے کبھی کبھی پہنچنا ہوتا تھا اسلام آباد۔ تو اب ماہانہ کاز لسٹ شروع ہو گئی ہے کہ سب کو پتہ ہو، وکیلوں کو اور جو لوگ اپنے مقدمے خود کر رہے ہیں، کہ میرا مقدمہ اب کب لگے گا تو میں تیاری اس کی کر لوں، کیونکہ کئی سال پہلے انہوں نے فائل کیا ہوتا ہے، ایک دم سے آ جائے تو ذرا بہتر تیاری کرنے کا موقع اور تیاری کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک مشورہ صدر صاحب نے مزید دیا، اور یہ بھی صدر صاحب نے میرے خیال میں ہم نے شروع میں میٹنگ کی تھی وکیلوں سے، اور انہوں نے ان کی ڈیمانڈ تھی کہ یہ ماہانہ کاز لسٹ شائع ہو۔ آج ان نے تقریر میں بات کی کہ فورٹ نائٹلی، یعنی کہ ہر 2 ہفتے کی کاز لسٹ بھی شائع ہو۔ تو میں احکامات دوں گا رجسٹرار صاحبہ کو، اور انشاءاللہ اب ہر 2 ہفتے کی بھی کاز لسٹ مزید مہینے کی بھی ہوگی، اور پھر 2 ہفتے والی بھی انشاءاللہ شائع ہم کریں گے جتنا، اور کوشش کیجیے رجسٹرار صاحبہ جتنے جلد سے جلد ہو سکے یہ بھی آپ کر دیجئے کہ اس میں بھی وکیلوں کی سہولیت ہوتی ہے۔ اچھا، اب باقی اختیارات کون سے کیسز کب لگتے ہیں؟ یقیناً ہر شخص چاہتا ہے کہ میرا کیس فوراً لگ جائے، مگر ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ اب قطاریں ہوتی ہیں، اگر کوئی شخص قطار میں کھڑا ہے تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے کہ اس کے 2 سال بعد آیا نمبر یا 3 سال بعد آیا۔ اس شخص کو تکلیف ہوتی ہے کہ میں تو قطار میں کھڑا ہوں کافی عرصے سے، مگر ایک دم سے ایک شخص آیا اور سامنے آ گئے۔ تو آپ لوگ بھی یقیناً بجلی کا بل دینے گئے ہوں یا کسی اور جگہ سنیما کے ٹکٹ کٹوانے گئے ہوں، جب قطار میں لگے ہوئے ہیں تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں، بہت لمبی بھی قطار ہو، مگر آپ کو اس وقت اعتراض ہوتا ہے کہ قطار میں ایک دم سے سامنے کیوں کوئی آ گیا۔ تو یہ بھی اب ختم کر دیا گیا۔ کچھ مخصوص قسم کے کیسز یا کہ قانون میں ان کا اندراج ہے کہ یہ کیسز جلد سنے جائیں، یہ مقدمے جلد سنے جائیں، اس میں ہمارا کام نہیں ہے۔ مقننہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ اہمیت کے کیسز ہیں۔ اب اور کچھ ہم نے خود کہے ہیں، جیسے کہ بیل کے معاملات، جیسے کہ مختصر قید کے معاملات یہ جلدی لگیں، جیسے کہ سرپرستی بچوں کی ان کے معاملات، تو ایسے معاملات بھی ہم نے احکامات جاری کیے ہوئے کہ یہ جلدی لگیں، اور ان کی قطار الگ قطاریں ہیں، مگر اس قطار میں بھی نمبر وائز بات چلے۔ اور بنیادی ہر جو ان قطاروں میں جو الگ قطاروں میں نہیں آ سکتے، اس میں ایک ہی اصول ہے، فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ، مطلب پہلے آپ نے اگر مقدمہ دائر کیا تو اس کا فیصلہ پہلے ہونا چاہیے جو بعد کے مقدمے کا ہو۔ تو اس کے علاوہ اب ہمیں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو کچھ اور بھی تقاضے ہیں وہ بھی ہم پورے کرتے ہیں، اور کمیٹی تو تشکیل دی جاتی ہے۔ اب مجھے کبھی کبھی ہنسی آتی ہے کہ جو پرانے صحافی بھی ہیں، جب ان کو کچھ بات پسند نہیں آئے تو کہتے ہیں چیف جسٹس نے مقدمہ نہیں لگایا۔ چیف جسٹس مقدمہ نہیں لگا سکتی، اب کمیٹی لگاتی ہے، اور اگر اور شفافیت کے لیے ہم نے کمیٹی جو فیصلے کرتی ہے وہ بھی اب سپریم کورٹ پہ ویب سائٹ پہ آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں کہ کیوں، کیسے اور کب یہ فیصلہ ہوا۔ ہر ایک کیس کا نہیں، جو اس کی کمیٹی کی میٹنگز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، آپ ان کو خود پڑھ سکتے ہیں، آپ ان پہ خود تبصرہ کر سکتے ہیں، مگر تبصرے کیجئے حقیقت کی بنیاد پہ، مفروضوں پہ نہیں۔ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ سچ بتائیے، سچ بولیے۔ اب یہ میں بحیثیت جج نہیں کہہ رہا ہوں، آپ اگر غور کریں اور سوچیں، کیا آپ کی والدہ صاحبہ اور آپ کے والد صاحب آپ کو اس کے برعکس کچھ کہیں گے؟ تو پھر کر دیجئے۔ تو یہ بھی
شفافیت کی طرف ایک قدم ہے کہ کیسے مقدمے چل رہے ہیں اور کیسے مقدمے چلنا چاہیے ہیں. ابتدا میں نے جو ایک تو فل کورٹ میٹنگ کی، پھر یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر، فل کورٹ میٹنگ کے بعد فل کورٹ تشکیل دیا گیا. اگلا میرا جو اقدام تھا وہ جتنے ڈیپوٹیشنسٹ یہاں عرصے دراز سے بیٹھے تھے سپریم کورٹ میں، مختلف اداروں اور مختلف کورٹوں سے جو یہاں آئے ہوئے تھے، ان کو رخصت کیا. ڈیپوٹیشنسٹ کا قانون یہ کہتا ہے کہ ڈیپوٹیشنسٹ 3 سال کے لیے آ سکتا ہے اور اس میں مزید 1 سال اور پھر 1 سال کی اضافہ کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے علاوہ نہیں. غیر قانونی عمل ہے کہ ڈیپوٹیشنسٹ بیٹھے ہوں. تو میرے خیال میں یہ ایک پہلا ایڈمنسٹریٹو میجر تھا جو میں نے کیا کہ ڈیپوٹیشنسٹ جتنے ان کے مدتیں پوری ہو گئیں وہ اب جائیں، کیونکہ یہ بھی ایک اچھا ہیلتھی انسٹیٹیوشن نہیں ہوتا ہے کہ جب اب مجھے بھی نہیں پتہ مقدمہ یہاں ہے، جو مقدمہ اگر رجسٹرار اور یا کوئی لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں اور جو ڈیپوٹیشن بیٹھے ہوئے عرصے دراز سے، تو وہ خود بھی کافی ہوشیار ہو جاتے ہیں کون سے مقدمے لگیں اور کون سے مقدمے نہ لگیں. تو یہ ڈیپوٹیشنز ہم نے واپس کیے، اور یہ کیونکہ قانون اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا ہے کہ ایک مدت سے زیادہ ڈیپوٹیشنسٹ ہوں. اچھا، ان ڈیپوٹیشنز کے بیٹھے ہونے سے ایک منفی جو نتیجہ نکلتا تھا وہ جو یہاں سپریم کورٹ کے اپنے ملازمین ہیں ان کی ترقی رک جاتی تھی، کیونکہ اگر کوئی اسسٹنٹ رجسٹرار باہر سے آیا ہوا ہے تو